السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا، کیا قرآنی دعائیں رکوع اور سجدہ میں کی جا سکتی ہیں اللہم لگا کر، یا ویسے جس طرح دعائیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور بتائی ہیں، کیا رکوع اور سجدہ میں یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ میرے بھائی، رکوع تو دعاؤں کا محل نہیں ہے۔ رکوع جو ہے یہ مطلق دعا کا محل نہیں ہے۔ رکوع میں صرف اور صرف وہی تسبیحات یا ادعیہ پڑھی جائیں گی، اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے جی۔ اچھا، جہاں تک سجدہ ہے نا، چاہے یہ فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے نفل نماز کا سجدہ ہو، چاہے سجدہ شکر ہو، چاہے سجدہ حاجت ہو، چاہے جماعت کے ساتھ ہو، چاہے انفرادی ہو، آپ اس میں تسبیحات مسنونہ کے بعد عربی کے اندر جو دعائیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ سب سے زیادہ جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نا، وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حالت سجدہ میں کثرت سے دعا کرو، فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ حالت سجدہ میں کی گئی دعا زیادہ لائق ہے اس بات کی کہ وہ قبول کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں دعائیں، تسبیحات کے علاوہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہ دعائیں ثابت ہیں، بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں۔ خاص طور پہ رات کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کے علاوہ بھی سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو لہٰذا آپ حالت سجدہ کے اندر دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں تسبیحات کے بعد۔ صرف دعا نہیں کرنی کہ بندہ سجدے میں جائے اور سجدے میں جاتے ہوئے ہی دعا پڑھنی شروع کر دے، اللہ اکبر سجدے میں گرا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ سجدے کا اصل جو بنیادی طور پر محل سجدہ جو ہے وہ تسبیحات کا محل ہے، لیکن تسبیحات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تلقین بھی فرمائی، اور آپ دعا فرمایا بھی کرتے تھے۔ لہٰذا جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس، اور دوسری جو دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی تسبیحات آپ کم از کم 3 دفعہ کر کے اس کے بعد جو چاہیں آپ دعا عربی کے اندر، قرآن و سنت سے ثابت ہو دعا، یا قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو لیکن دعا صحیح ہو، آپ وہ سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے، کیا قرآنی دعا سجدے میں کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حالت رکوع اور سجدہ میں قرآن مجید کی قرات سے منع کیا ہے۔ یہاں سے بعض لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ حالت سجدہ میں قرآن کی جو آیت ہے دعا کے طور پر نہیں پڑھی جا سکتی، تو نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی قرات کا محل نماز کے اندر وہ قیام ہے، قیام کے اندر قرات کی جاتی ہے، لیکن جو سجدے کی حالت میں بندہ پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ اس کو قرآن مجید کی قرات نہیں کہا جائے گا، یہ دعا کے طور پر اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو لہٰذا بطور دعا کے قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، دعائیہ آیت، تو وہ حالت سجدہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، قرآن مجید بطور قرات کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح جیسے قبرستان میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، وہاں پر قرآن مجید کی قرات نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ تو قبرستان میں آپ گئے ہیں اور آپ فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن آپ اس کو قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی قرات نہیں کر رہے، آپ دعا کے طور پر یہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حالت سجدہ میں آپ قرآنی دعا بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی قرات رکوع اور سجدہ میں نہیں ہو سکتی۔ اور رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیحات کے علاوہ عمومی دعائیں پڑھنے کی نہ عمل ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی تلقین ملتی ہے، جبکہ سجدہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی کی ہے کہ اس میں دعا کرو، دعا اس میں زیادہ قبول ہوتی ہے اور آپ کا عمل بھی ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت مسلمہ کے مسائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک